السلام علیکم. نئی سوچ اور نئی خبر کے ساتھ میں ہوں عمر خیام. ناظرین، ملک میں جاری سیاسی عدم استحکام ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. گیس، بجلی، پیٹرول مہنگا ہونے کے باوجود حکومت یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ IMF ان سے خوش نہیں ہے. ایسے حالات میں ملک میں اپوزیشن نہ ہونے کے برابر ہے، جس سے سیاسی نظام کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے. اگر دیکھا جائے تو اس موجودہ مہم جوئی میں جو ماحول بنا ہوا ہے، کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. حقیقی معنوں میں جو اصلاحات ہیں، جو عوامی مسائل ہیں، اس کو سنجیدگی سے نہیں دیا جا رہا. کسی کو فکر ہے تو اپنی نوکری کی، کوئی اپنی کیسز سے متعلق سوچ رہا ہے، تو کوئی آئندہ کے الیکشن سے متعلق جو ہے اس کو فکر لاحق ہے. اس سارے پہلوؤں پر ہم بات کریں گے فیاض راجہ صاحب کے ساتھ. بڑی سیاست پر بڑی ان کی گریپ ہے، ایک لمبے عرصے سے وہ اپنے ولاگ بھی کر رہے ہیں. سر، آپ اس کنفیوزڈ سیاست کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں. بہت شکریہ عمر خیام صاحب، آپ نے موقع دیا. دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس وقت ہم ایک ایسے ارینج نظام سے گزر رہے ہیں. سب کو، پوری پاکستانی قوم کو اس بات کا اندازہ ہے کہ کس طرح سے تمام طرح ایسی سیاسی جماعتیں کہ جن میں کسی ایک کا رخ مشرق کی جانب تھا، کسی ایک کا رخ مغرب کی جانب تھا، کسی کا شمال کی جانب، کسی کا جنوب کی جانب، ان تمام کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا کیا اور ملک کے اندر جو ایک حکومت چل رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اس کو گھر بھجوا دیا گیا. اب ایسی صورتحال میں بالکل اس قسم کا ہم ایک ایسی سچویشن سے گزر رہے ہیں کہ جس میں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے تو اسی وقت اس بات کا انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ اسمبلیاں چھوڑ رہے ہیں. اس کے اوپر اگرچہ پارٹی کے اندر رائے تھی کہ یہ پلیٹ فارم نہ چھوڑا جائے، لیکن عمران خان اور چند دیگر جو ان کی تھی سینئر قیادت، ان کا یہ خیال تھا کہ فوکس کیونکہ آئندہ انتخابات کے اوپر رکھنا ہے، تو اس لیے اگر الیکشن کے اندر اب ہم نے جانا ہے، اس کی جدوجہد کرنی ہے، تو اسمبلیوں کے اندر جو ہے وہ بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اس سے ایک قسم کی کیوس کی صورتحال پیدا ہوئی. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت اپوزیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے قومی اسمبلی کے اندر، اور وہ جو اپوزیشن ہے وہ سب کے سامنے ہے. راجہ ریاض صاحب کو ایک نام کہتے ہیں کہ میں نون لیگ کے اگلا الیکشن میں نون لیگ کے ٹکٹ پہ لڑوں گا. مطلب اس قسم کی ایک عجیب و غریب صورتحال جو کہ پاکستان میں پہلے کبھی بھی کہ پہلے چلے فرینڈلی اپوزیشن کا تو شور پہلے بھی سنتے رہے ہیں، لیکن اتنا کھل کے کوئی شخص یہ نہیں کہتا رہا کہ میں ایسی اپوزیشن ہوں کہ اگلا الیکشن میں حکومت کے ٹکٹ پہ لڑنے جا رہا ہوں. تو یہ ایک انتہائی جو ہے وہ عجیب و غریب سچویشن ہے پاکستان میں. اور پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں وہ میری معلومات کے مطابق کم و بیش 3 سے 4 مرتبہ جو ہے وہ عمران خان سے بالواسطہ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر چکے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے، پچھلے دنوں شہباز شریف نے جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر اس بات کا ذکر کیا. انہوں نے یہ کہا کہ وہ جناب ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ چاہتے ہیں، اور جس میں جو ہے وہ تمام تر سیاسی جماعتیں شامل ہو، کیونکہ ڈیسیژنز لینے ہیں کچھ اس قسم کے کہ جس کے لیے ضروری ہے IMF کے پاس جانا ہے. اور میری معلومات کے مطابق اس وقت تک بھی یہ IMF کی تمام شرائط پوری کرنے کے باوجود IMF جو ہے وہ اس امپورٹڈ حکومت سے راضی نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پرائسز مزید بڑھائی جائیں. نہ صرف جو ہے وہ بجلی اور گیس کی، بلکہ پیٹرول اور ڈیزل کی بھی سبسڈی جو تحریک انصاف کی حکومت دے رہی تھی اس کو ختم کیا جائے. اس کے بعد دیکھیے کہ پھر آئندہ آنے والے 1.5 ماہ کے اندر ملک میں کیا صورتحال پیدا ہوگی. ابھی بھی اتنی زیادہ مہنگائی ہے، لوگ پریشان ہیں، غریب بالکل پس کے رہ گئے. تو ایسی صورتحال کے اندر کچھ بڑے ڈیسیژنز کا بوجھ مقتدر حلقے چاہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی اٹھائے، لیکن عمران خان کی جانب سے انکار کر دیا گیا. اور بجٹ کے دن میری معلومات کے مطابق ایک آخری رابطہ جو ہے وہ بجٹ کے دن ہوا ہے، اور اس دن انہیں یہ کہا گیا ہے کہ بجٹ آپ اس حکومت نے پیش کر دی ہے، اب اس کے بعد ہم جو ہے وہ بڑھتے ہیں آگے ایک ایسی قومی حکومت کی جانب جس کے اندر آپ بھی شامل ہوں، کچھ فیصلے اون کریں. لیکن عمران خان کی جانب سے انہیں یہ کہا گیا ہے کہ پہلے اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا جائے، پہلے جو ہے وہ نئے انتخابات کی تاریخ دی جائے. اسمبلیاں چاہے فی الفور نہ توڑیں، نئے انتخابات کی آپ تاریخ دیں. نئے انتخابات کی تاریخ دیں گے تو اس کے بعد پھر ہم بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں، بات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن ابھی سر دست موجودہ حکومت اس وقت جو امپورٹڈ حکومت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ اگر نئے انتخابات کی تاریخ دیں گے بھی تو اگست کے مہینے میں جا کے دیں گے. اب اس میں کچھ دیگر بھی اہم ترین معاملات ہیں. ستمبر اور اگست کے مہینے اس لیے امپارٹنٹ ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر 5 نئے ججز کی تعیناتی ہونی ہے. اس میں موجودہ جو حکومت ہے اس کے وزیر قانون کا کردار ہوتا ہے، اٹارنی جنرل کا کردار ہوتا ہے. جس قسم کے کیسز آگے آنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں، بڑی جو تعیناتی ہیں، اس سے پہلے حکومت جو ہے وہ گھر نہیں جانا چاہتی. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان تمام تعیناتیوں میں ان کا جو کردار ہے وہ رہے. اسی طرح ستمبر کے مہینے کے اندر 6 جرنیل ریٹائر ہو رہے ہیں سینئر، ایک جرنیل جولائی میں ریٹائر ہو رہے ہیں.
تو وہ تو خیر اگرچہ اس حکومت کا کردار نہیں، لیکن آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس حوالے سے کچھ نئی تعیناتیاں کرنی ہیں ان پوسٹ کے اوپر کہ جہاں پہ وہ 6 سینئر جرنیل کام کر رہے ہیں. تو اگست ستمبر کے مہینے تک ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں، سپریم کورٹ ہے اور جو موجودہ حکومت ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ معاملات اسی طرح سے چلیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک ہم نگران سیٹ اپ کی طرف جائیں، جو کہ ممکنہ طور پر جو ہے وہ دسمبر سے مارچ کے درمیان الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں. جبکہ عمران خان کا یہ خیال ہے کہ نومبر کی بڑی تعیناتی سے پہلے جو ہے وہ اکتوبر کے مہینے میں الیکشن ہونا چاہیے. معاملات اس جگہ پر جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں اور عوام جو ہے وہ بیچاری پس رہی ہے. کل کا بھی اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے وہ کہہ رہے ہیں آئندہ 1.5 ماہ کے اندر یہ حکومت ختم ہو جائے گی. وہ ان رابطوں کی بنیاد پر یہ بات کریں یا اپنے وہ خود سے وہ پریڈکشن کر رہے ہیں؟ عمران خان نے اصل میں کچھ امید لگائی ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور دوسرا اب انہوں نے جو ہے وہ امید لگا لی ہے ضمنی انتخابات سے، کیونکہ یہ ایک بڑا امپارٹنٹ معاملہ ہے کہ پنجاب اگر فرض کیجئے کہ نواز لیگ کے پاس نہ رہے تو پھر مرکز میں کوئی ریزن نہیں رہ جاتی ان کے پاس حکومت کرنے کی. وہ پنجاب کی بیس کے اوپر ہی، کیونکہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ خود سوچیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے پاس پنجاب کی حکومت بھی نہ ہوتی تو مرکز میں بیٹھ کر عمران خان نے جو ہے وہ کیا کر لینا تھا صرف ایک اسلام آباد کے اوپر نا. تو پنجاب ایک بڑا اہم صوبہ ہے، پنجاب کے اوپر ہی جو ہے وہ نون لیگ کھیل رہی ہے. انہیں اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ ضمنی الیکشن کے اندر اگر حمزہ شہباز یا نواز لیگ یہ الیکشن ہارتی ہے تو ایسی صورتحال میں وہ ایک مشکل پوزیشن میں چلے جائیں گے اور جو پنجاب حکومت ہے اس کا قائم رہنا مشکل ہو جائے گا. عمران خان جو آج ٹکٹوں کے حوالے سے فیصلہ بھی کر رہے ہیں، جو لیٹسٹ اطلاعات ہیں، آج انٹرویوز بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ان 20 حلقوں کے اندر جا کے وہ خود کمپین کریں گے. وہ جو 20 حلقے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے جو منحرف ارکان تھے، تو انہوں نے اس بنیاد پر دعویٰ کیا ہے. ان کے دعوے کی بنیاد 2 چیزوں کے اوپر ہے. ایک تو یہ پنجاب کے ضمنی انتخابات، دوسرا ان کا یہ ماننا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی، اگرچہ اس طرح سے ابھی انٹرٹین نہیں ہوئی، لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ابھی ایک جو اس نے خود نوٹس لے رکھا تھا جو ہے وہ نیب اور FIA میں تعیناتیوں کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ اس معاملے کو بھی دیکھے گی اور سپریم کورٹ سے آنے والے کسی فیصلے کا انہیں انتظار ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے اگر اس قسم کا فیصلہ آیا کہ کوئی بھی جو سیاسی جماعت ہے وہ لانگ مارچ کر سکتی ہے، تو وہ شاید کوئی عوام کے اندر جو ہے وہ ایک نئی موومنٹ یا نئی کمپین چلا کر حکومت کو جو ہے وہ گھٹنوں کے بل بٹھا سکتے ہیں. یہ 2 ایسے چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اسی لیے خان صاحب صرف سپریم کورٹ کا وہ جو ڈیسیجن تاکہ آ جائے پھر وہ لانگ مارچ کی ڈیٹ. دیکھیے اس میں 2 چیزیں ہیں. جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان یہاں سے واپس چلے گئے تھے، ان کے کیا معاملات ہوتے، خوف و راس نہ ہو، لیکن اس کے علاوہ دیگر چیزیں بھی ہیں کہ ڈیفینیٹلی بیک گراؤنڈ کے اوپر اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ فیسیلیٹیٹر کا کردار مقتدر حلقے کر رہے ہیں. دونوں جو ہے وہ امپورٹڈ حکومت کے درمیان اور تحریک انصاف کے درمیان جو ہے وہ بات چیت کرانے کے لیے کوشاں ہیں وہ. اور یہ کہا بھی گیا عمران خان صاحب کو کہ ہم آپ کو الیکشن دیں گے لیکن IMF کی اس ڈیل کے بعد اور بجٹ کے آ جانے کے بعد. تو ابھی ممکنہ طور پر کیونکہ IMF کے پاس یہ جائیں گے مذاکرات کے لیے، عمران خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ اگلے 1.5 ماہ کے اندر ایک تو ضمنی انتخابات، دوسرا سپریم کورٹ کا ڈیسیژن، اور تیسرا پھر جس قسم کے حالات جو ہیں وہ پیدا ہونے جا رہے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ اگست کے مہینے تک اس قسم کی سچویشن ہوگی کہ جب جولائی کے مہینے میں جو ریٹ بڑھنے ہیں بجلی اور گیس کے، ان کا امپیکٹ جب اگست میں آئے گا اور عوام جب بل دیکھیں گے اور اس کے بعد پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بھی جولائی میں اضافہ ہو چکا ہوگا، تو ان کا یہ خیال ہے کہ شاید اس صورت میں وہ عوام کو زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ موبلائز کر سکیں گے. اور دوسرا ڈیفینیٹلی ایک بات اور بھی بڑی امپارٹنٹ ہے کہ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا اپنے پلیٹ فارم پر کہ ہمارے ملک کے اندر تحریکیں چلانے کے حوالے سے جو ہے وہ یہ جو سیزن ہوتا ہے گرمیوں کا اور اس دوران ابھی بڑی عید اور اس کے بعد محرم کا مہینہ، تو یہ کبھی بھی موضوع نہیں سمجھا جاتا. تو اس لیے میرا خیال ہے محرم کے بعد ہی تقریباً 1.5-2 ماہ بعد ہی، بڑی عید کے بعد اس کے بعد 1 ماہ محرم کا، مطلب مڈ آف مطلب 15 بہتر، اس کے بعد ہی چیزیں اس طرف کو جانے جا رہی ہیں. اور ستمبر جب آئے گا تو اس دوران تک کچھ بڑی تعیناتیاں بھی ہو چکی ہوں گی، ریٹائرمنٹ. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ نومبر سے پہلے انتخابات ممکن ہو سکیں گے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگلے رمضان یعنی مارچ سے پہلے فروری کے مہینے میں انتخابات ممکن ہو سکیں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ اہم ترین معاملات کے اوپر گرینڈ نیشنل ڈائلاگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں. اس لیے عمران خان سے بار بار رابطہ کیا جا رہا ہے کہ آئندہ کسی الیکشن کے نتیجے میں دوبارہ یہ نہ ہو کہ جو ہے وہ یہ اس وقت یعنی نواز لیگ یا پاکستان تحریک انصاف وہ دوبارہ سے سڑکوں کے اوپر ہو جائے. کیونکہ ایک بات بہرحال طے ہے جو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان اگر ان کے ساتھ بیٹھے تو پھر یہ جو الیکشن کمیشن ہے شاید اس کے
اس کی ارینج کے اندر الیکشن، اس کی ارینجمنٹ کے اندر الیکشن نہ ہو. لیکن یہ تمام تر جو معاملات ہیں اس میں سپریم کورٹ کا کردار بھی ہے. اگر ہٹانا ہے چیف الیکشن کمشنر کو تو اس کا بھی ایک پورا پروسیجر ہے، وہ بھی سپریم کورٹ کے ذریعے ہے، باقی معاملات بھی ہیں. تو اس لیے مین ڈرائیونگ سیٹ پر آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان بیٹھی ہوئی نظر آئے گی. میں بالکل یہی کوشچن آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر بالفرض آج حکومت اعلان کر دیتی ہے کہ ہم الیکشن کی طرف چلتے ہیں، تو ایسے میں عمران خان ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بالترتیب وہ الیکشن کمیشنر کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو وہ کیا اسی الیکشن کمیشن کے نیچے آئندہ کا انتخاب مانیں گے؟ دیکھیے یہی وہ بات ہے کہ وہ جو میں نے کہا نا کہ جو معاملات چل رہے ہیں، بات چیت چل رہی ہے، اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کیونکہ ابھی جو 2 نئی جو ہے وہ تعیناتیاں الیکشن کمیشن میں بھی ہوئی، جو 2 صوبوں کے نئے ممبران بھی لگائے گئے، اس کے اوپر بھی راجہ ریاض سے مشورہ کیا گیا. اس میں دونوں چیزیں تحریک انصاف اب اگر نہیں ہے پارلیمنٹ میں تو ڈیفینیٹلی ان سے مشورہ نہیں ہونا تھا، لیکن پریکٹیکل اپروچ یہ ہے کہ اپوزیشن تو تحریک انصاف ہی ہے جس نے اتنا زیادہ ووٹ لیا ہوا ہے، تو وہ بھی یہ نہیں مانیں گے. یہی وہ معاملہ ہے جس کے اوپر چیزیں رکی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر اس سے پہلے بھی بات ہوتی رہی. سپریم کورٹ کو بھی کردار دینے کی کوشش کی گئی. مقتدر حلقے یہ چاہ رہے تھے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی تھی کہ بڑی تعیناتی کے آس پاس ملک کے اندر جو ہے وہ شہباز شریف یہ امپورٹڈ حکومت بھی نہ ہو، اور ان کا یہ خیال تھا کہ کوئی نگران سیٹ اپ ہے، اس نگران سیٹ اپ کے اندر ہی نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا اعلان ہو جائے. اسٹیبلشمنٹ کے لیے نسبتاً وہ آسان ہے کیونکہ اب ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ جیسے عمران خان نیا چیف آف آرمی سٹاف نہیں لگا سکے، شاید شہباز شریف بھی نہ لگا سکیں. لیکن اس میں معاملہ پھر وہی ہے کہ کوئی بھی حکومت اگر ختم ہوتی ہے تو 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ہے باہر. سپریم کورٹ کو جو کردار دیا جا رہا ہے وہ یہی بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے بھی بات ہوتی رہی ٹیکنوکریٹس حکومت کی اور 6 ماہ کی نگران سیٹ اپ کی، تو ابھی بھی اس کے اوپر بات چل رہی ہے. ٹیکنوکریٹ نگران حکومت کا سیٹ اپ لمبا کرنے مطلب وہ یہ ہو رہی تھی کہ 120 سے اس کو 180 دنوں تک لے جایا جائے، کم از کم، یعنی کہ 4 سے 6 ماہ کے درمیان. اور اس میں بھی یہی تھا کہ اگر 4 سے 6 ماہ کے درمیان لے کے جاتے ہیں اب بھی تو الیکشن تو پھر آپ کو پتہ ہے فروری یا مارچ میں ہی ہوں گے. تو اسی کے اوپر ہی جو ہے وہ معاملات جس کے اوپر چل رہے ہیں، جس کے بیک گراؤنڈ کے اوپر جس کے اوپر ڈسکشن بھی ہو رہی ہے، کچھ چیزوں کے اوپر چیزیں رکی ہوئی ہیں. لیکن اس دوران دیکھیے اس وقت کیونکہ اعصاب کا کھیل ہوتا ہے سیاست، یہ مجھے بھی ممکنہ طور پر یہی نظر آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جب یہ جائیں گے، آئی ایم ایف خوش نہیں ہے، مزید انہیں کچھ اس قسم کے اقدامات اٹھانے پڑیں گے جس کی وجہ سے جو ہے وہ عوام کے اوپر مزید پریشر آئے گا، اور عوام جو ہے وہ جب مشکلات کا شکار ہوگی ڈیفینیٹلی. وہ سی پیک سے متعلق وہ جو منصوبے ہیں ان کی بھی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ وہ ہمیں بتائیں، ہاں ان کو ریویو کیا جائے، کیونکہ دیکھیے بیسیکلی وہ یہ جاننا چاہتے ہیں، وہ ایک کنٹرول حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید اس قسم کا موقع دوبارہ نہ آئے، اور پہلے بھی نہیں آیا کہ ہمارے پاس کچھ چانسز تھے آئی ایم ایف سے جان چھڑانے کی. عمران خان صاحب ہرگز یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ امریکہ کے اوپر حملہ کر دیں یا پوری دنیا کو چھوڑ دیں. وہ ایک آپشن کریٹ کر رہے تھے کہ امریکہ یا آئی ایم ایف کے ساتھ ہم بہتر ڈیل کر سکیں، ہمارے پاس ایک آپشن ہو جناب، ہم روس سے تیل لے سکتے ہیں یا گندم لے سکتے ہیں یا دوست ممالک سے ہم کچھ مدد لے سکتے ہیں، چائنا یا باقی جگہوں سے. اگر یہ ہوتا تو وہ ان کا سٹائل ہے کہ آئی ایم ایف کو جب پتا ہو کہ ان کے پاس کچھ آپشن ہے تو پھر آپ کو تھوڑی رعایت بھی مل جاتی ہے. وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ چلو یار یہ ہماری چھتری کے نیچے ہی رہیں. اگر اس طرح سے آپ چلے جائیں، سب کچھ اپنا اتار کے آپ جا کے لیٹ جائیں، تو پھر تو وہ آپ سے ساری شرائط بنواتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہی ہوا ہے، کیونکہ شوکت ترین صاحب اپنے ایک انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ وہ تو شاید جاتے بھی نہ آئی ایم ایف کے پاس. اب یہ باتیں چل رہی ہیں، اسی لیے ڈیلے ہو رہا تھا کہ وہ شاید کیونکہ وہ دیگر آپشنز کریٹ کر رہے تھے، وہ پیکیج لیتے آئی ایم ایف سے لیکن شاید اتنی سخت شرائط پر نہ لیتے، اور کچھ وہ روس سے یا دیگر دوست ممالک سے کو مدد حاصل کرنے کی کوشش کرتے. تو اس لیے معاملات جو ہیں وہ یہاں